کا خزانہ ملا اور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب کے بول کے رحمۃ اللہ کا خزانہ ملا اللہ خواجہ خواجہ حضرت کے وزیر مسلم سرکار بول کے رحمۃ اللہ کا خزانہ ملا سبحان 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 اور خواجہ خواجہ حضرت مولانا محمد عاشق سمدانی رحمۃ اللہ کا خزانہ ملا سبحان بے شک اور خواجہ خواجہ حضرت حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ان سب اولیاء کا خزانہ انہیں مل رہا ہے لیکن بڑی ناشکری ہوگی میں اپنے اس موسم کا ذکر نہ کروں جن کی روح کو آج میں اس محفل میں محسوس کرتا ہوں سبحان اللہ حضرت غازی عبد الرشید صاحب جن کے گانا چاہتا ہوں اس پائے کے ولی پہ اس پائے کے ولی پہ ایک درویش نے کہا کہ حضور میں غریب ہوں اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے غریبوں کو تمہیں اپنے اصل بیٹے بھائی کے بزرگوں کی وزن سے ایک ویریفائڈ اٹیسٹڈ نسخہ دے رہا ہے اللہ آزما دے رہا ہے اور جس پر تمام اولیاء نے ہمارے تصدیق لگائی ہے اللہ چل پڑے فرمانے لگے یار ہمارے کو کچھ بھی نہ فکر آدمی ہے آج کل کے مریدوں کی بڑی عجیب عادت ہو گئی ہے پیروں سے پیسے مانگتے ہیں اگر پیر پیسے نہ دیں تو ناراض آج کل کے مریضوں پیروں کو بھی علت لگ گئی ہے مریدوں سے پیسے مانگتے ہیں مرید غریب نہ دیں تو نہ پیر ناراض دعا مانگے آگے اور سمجھو کبھی مرشد صاحب رس جا دو روچے اور پیر 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 تو کیا ہوا ہے مرید آنا جی میں پیرا کو پیسے مانگے سے تھوڑے عرصے کے بعد پیر ناراض جی کیا ہو گیا اور میں سلطان ہی سمجھتے اتنا سارا ہے میرے مگے سے ہی انی انا دوئے کچھ جیسا پیر ویسا مرید پیسے مانگنے والوں سے والے پیروں سے اور پیسوں کی بنیاد پر پیروں سے دوستی رکھنے والوں سے اللہ کریم ہر سچے پیر کو اور سچے مرید کو نجات آمین اور اولیاء کے بڑے طریقے ہیں عطا کرنے کے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ شاید اللہ کی مہربانی کرے اب وہ پیچھے چل پڑا اور حضرت قاضی عبد الرشید صاحب جو اپنے وقت میں بہت بڑے شاعر تھے ان کا جو سلسلہ غیر تھا وہ نشریہ تھا اور فلوپر شریف والے رسل خواجہ عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور خلفاء چنانچہ آگے چل پڑے پیچھے اس مرید نے دیکھا کہ پاؤں اٹھایا تو 10 روپے کا ایک دو پیر اٹھائے تو دوسرا کیا خوبصورت بات سامنے آ گئی ہے کھڑے تھے ماشاء اللہ ان کا نام تھا عبد الرحمن اور آپ کے ماموں ہیں ماشاء اللہ یہی بات اور یہی مسئلے تدوچا سے ہیں کیانی فیملی سے تعلق ہے میرے مدرس ترین عزیزوں میں سے ہیں میں نے دل چاروں سازل کی اجازت دے رکھی ہے نقشبندیہ کی بھی چشتیہ کی بھی قادریہ کی بھی اور سربندیہ کی بھی اللہ کے فضل کرم سے سچ بولنے والے نیک عمل کرنے والے پکی نمازی اللہ کے ذاکر درویش ہیں تو الحمدللہ یہ تصدیق ہے یہ واقعہ ان ریکارڈ آنا چاہیے ہو گیا حضور کا تو جناب 10 روپے کا نوٹ ایک پاؤنڈ ایک دوسرے پاؤنڈ پر 10 روپے کا نوٹ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ کلرک کی تنخواہ 10 روپے ہوا کرتے تھے یہ آپ کی بات نہیں آج سے 70-80 برس پرانی بات ہے ٹھیک ہے 10 روپے کا نوٹ ادھر 10 روپے کا نوٹ ادھر 2 قدم اٹھائے تو 2 بار کی تنخواہ دے دی بے شک بے شک اب وہ جمع کرتے رہے تھوڑی دیر بزرگ کہتے ہیں حضرت مجھے وہ جگہ ہی نہیں رہی موج میں جب آ گئے قطرے قطریہ اللہ تو دوستو میں نے اس طرح سے ریسرچ کی کہ یہ کرامت کس اسم سے تو اللہ نے اپنے فضل سے اپنا وہ اسم اپنے معبود کے صدقے میں ظاہر فرمایا
وہ اس میں یا فتح یا فتح یا فتح. سبحان سبحان. اب اگر اس کے اگر آپ پڑھنے کے وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح پڑھا جائے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میرا خیال آپ اس کا عدد لکھ لیں. ایک ایک سی ہے، ایک ایک 4 اور الف کا ایک ہے، ایک ایک 5 489 کتنے لگے؟ 489 489 ٹائمز اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھ لیں، اپنے معاملات میں شامل کر لیں، تو نہ صرف یہ کہ رزق میں کشائش آئے گی بلکہ ہر مسئلے میں کشائش آئے گی. ہر مسئلے میں، یعنی اگر کسی نے کاروبار بند کر رکھا ہے کاروبار بن جائے گا. اگر کسی نے گھر پہ جادو کر رکھا جادو کہ وہ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ عبدیں بند کر رکھی ہیں تو وہ لاک کھول دیا جائے گا کہ آپ آ جاؤ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ. محبتوں کی دنیا کے دروازے کھولنے والا اس میں پاک. عزت و آبرو لوگ کہتے ہیں اور تو اور کرا ہے عزت نہیں کرتے. پڑھ کر دیکھو عزت کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ تو عزت منتشار کی دنیا میں. یہ اولیاء نشمنش کا خصوصیت. اور کل سر میں اس کا جہاں چلا کرتا تھا وہ جگہ بھی میں نے دیکھی. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج کل پراپرٹی ہے ہی ہماری، وہ زمین پار کے ہم نے خریدی تو آج کل بڑی بھاری حوالے میں کیا وہاں میں تو شامل کر. ٹھیک ہے نا، 2 باتیں ہو گئی. ایک پہلی بات رسول وارث پاک کا مقام تھا اور اس میں ایک چیز میکائیل علیہ السلام کی بات بہت سینٹرل ہے، اور یہ جو دوسری ہے یا فتح والی بات سینٹرل ہے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک جبہ اوڑے ہوئے، اس جبے کا رنگ نیلا. جب وہ کسی پر راضی ہوتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات، تو وہ جبہ اسے پہنا دیتے ہیں. اللہ. لہٰذا خبی بھائی بڑا خوبصورت نیلے رنگ کا جبہ روحانی طور پر پہن کر بیٹھ جائے، دنیا کا کوئی جادوگر آپ پر جاتا نہیں. واہ واہ. دنیا کا کوئی ذرا آپ پہنچ نہیں سکتا. اور آپ عزرائیل میکائیل امین کو آپ اپنا دوست سمجھیں. یاد رکھیں اینجل ایک بہترین دوست ہے. فرشتہ پیدا ہی انسان کے لیے کیا گیا، انسان کے اسسٹنس کے لیے. میرے اندر ایسا تو کوئی ایک محفل ایسی رکھی ہے جس میں ساری باتیں فرشتوں میں شامل ہیں، تاکہ آپ کو پیاری پیاری باتیں. حضرت جبریل امین کو تو میں نے خود دیکھا ہے اور ان کو اس سفید لباس میں یہ تفسیر میں شاید کسی مسئلے کے تحت نہ بتاؤں، لیکن اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جبریل امین کو خود دیکھا ہے سفید. اور جناب حضرت میکائیل علیہ السلام کا لباس کیا ہے؟ نیلا، اسکائی بلو. لہٰذا اگر کبھی آپ اسکائی بلو کپڑے بھی پہنے تو ٹھیک رہے گا، سودا فائدے کا. ٹھیک ہے، سفید پہنے گے جناب جبریل سے بچ، نیلے پہنے گے تو جناب میکائیل سے. اس وقت تک 2 باتیں ہو گئی. اب ایک اور بات کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں میں مسائل کو لے کے چل رہا ہوں، ورنہ علمی بات سے جتنی چھیڑے کی اتنی ہوگی، لیکن مسائل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جادو ہو گیا، ہو گیا، مارے گئے اور مر گئے. اس کے بعد ایک مسئلہ اکثر ہے کہ رزق نہیں آتا ہے تو چلا جاتا ہے، بتا دیا یا فتح ہوتا. اب تیسرے ایک مسئلے کو لیتے ہیں، اس کا تھوڑی سی تفصیل کر دیا تو پھر میرا خیال ہے اگلی بار تک ہم آپ سے اجازت لے سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو میں سویا ہوں یا آپ عیالیہ دیکھتے ہیں یا کوئی بیٹی دیکھتی ہے، بزرگ دیکھتے ہیں کہ بیٹے ہیں آ کر کسی نے گردن دبا دیا. بدلی کوشش کی چھڑانے کی تو اسے نہیں سمجھا، وہ پا مرا لگا چیز والا چیز جی کچھ ہمارے پر چھوڑی. اس کے بعد کبھی ایسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر چھینٹے پڑے ہوئے تو ہم اسے خون ڈولی چھینٹے کوئی چیز اچھی خون چھٹ
کبھی اچانک بلب بند ہے، سوئچز آف ہے اور آپ کا بلب گھر کا اچانک روشن ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ پنکھا بند کر کے سویا تھا، صبح اٹھا تو پنکھا چل رہا ہوگا، اندر کمرے کی کوئی ہوا نہیں تھی، بند تھا پنکھا، سردیوں کا موسم تھا، تو ایک پردہ اڑ کر دوسری جگہ پڑا ہوا تھا، اڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا، ہوا بھی نہیں تھی، پردہ آ گیا کیسے؟ کچن کے برتن آپس میں ٹھنڈاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور جس طرح دانتوں کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے، اور سب سے بڑی زیادتی کبھی یہ بھی ہو جاتی ہے یہ سونی سونی پکائی کر کے صبح کیا کچھ نہیں کھانے سے۔ اس طرح کے واقعات آپ سچ بتائیں کہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ گڈی بغیر ڈرائیور تو ہی ٹورنے ہیں، گڈی بغیر ڈرائیور تو ہی ٹورنے ہیں۔ ہماری اپنی گاڑی اپنے گھر میں کھڑی ہے، سارے چلتے ہیں، نہ ڈرائیور نہ کوئی پاس بندہ، اور لائٹر بھی جاتی اور گاڑی بھی چلتی، ہماری اپنی گاڑیاں ہمارے اپنے سینس ہیں۔ جہاں گاڑی چلتا ہے آپ نے ایک ساتھ سنے کہ نہیں سنے؟ بالکل ہے۔ اور پھر کپڑے کاٹے جاتے ہیں، کپڑے کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ۔ اب ہوتا کیا؟ ایک مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں، مجھے لمبے لمبے موبائل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایلفس، جنہیں کہ بتواری کے ساتھ پوتنے آ گیا۔ یہ پوتنے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہیں وہ روحیں کہ جو کہ ابتدائی عمر میں، مثال سالی ابتدائی عمر میں تو کسی کی عمر 8 سال کی، 6 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، مثال ہو گیا۔ اب بچے کا کام ہے نوٹینس، شرارت کرنا، وہ روحیں آ کر شرارتیں کرتی رہتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ مارا گیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے ایلمز کا آنا، ایلمز کی جمع ایلمز کا آنا اور وہ گرم کرنے۔ اس پر میں نے ڈاکٹر نے معافی میں بات کی۔ نمبر 2، اس کا دوسرا سبب جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں ایسی کروں گا کہ میری گرما سمجھے گا انسان تو ساتھ نہیں ہو سکتا، ایک ہو جانے کوئی نہیں سکتا۔ ہم اسی لیے کہہ رہے میرے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بات سمجھنے میں کیا کرنا ہے۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں، بڑی ساری جگہ، اور انشاءاللہ اس میں حافظہ والے دوست یاد رکھیں گے، اہل علم اساتذہ، پڑھے لکھے لوگ، لائرز ٹائپ کے جو قانون کی دنیا کے لوگ ہیں، یا پروفیسر ہیں، یا کسی اور شعبے میں پڑھے لکھے ہیں، علماء ہیں، اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں، ایک پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی، ایک پیدا ہوتے وقت کی زندگی، یعنی پیدا ہونے کے ساتھ سے لے کر کے وفات تک، سادہ سی بات ہے، پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی جو عالم مثال ہے، پیدا ہونے کے بعد مثال جس کو یہ فزیکل لائف ہے، عالم ناسوت کی زندگی، ورڈ آف میٹر کی لائف، جس کو آپ پریزنٹ کہیں، پریزنٹ لائف، اور پھر جب کسی کا وصال ہو گیا تو مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور جب ایمان سکھایا جاتا ہے تو ایمان میں کیا کیا جاتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد موت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا کمپلسری ہے، جس طرح ملائکہ پر ایمان لانا کمپلسری ہے،
جس طرح انبیاء و مرسلین پہ ایمان لانا کمپلسری ہے، جس طرح کتب آسمانی صحف آسمانی پہ ایمان لانا کمپلسری ہے، اسی طریقے سے یوم آخرت پہ ایمان لانا کمپلسری ہے، اور قیامت پہ ایمان لانا کمپلسری ہے، تقدیر پہ ایمان لانا کمپلسری ہے، اسی طریقے سے موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا بھی کمپلسری ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ مرنے والا مر گیا اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں، وہ مر گیا، مٹی بن گیا، اس کم وقت نے ایمان کا یا پاؤں کاٹ دیا ہے یا بازو کاٹ دیا یا سارے کاٹ دیا ہے۔ وہ زندگی ہوگی تو کسی کو مانو گے نا، لہٰذا اس لائف کے بعد خدا کا ماننا ختم کر دیا اس نے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مرنے کے بعد وہ خدا کا منکر ہو گیا نا، یا کم از کم خدا کا اثبات نہ کرنے والے میں شامل ہو گئے، کیونکہ مردہ ہے۔ ایک زندہ ہے، اس سے پوچھا خدائی خدا ہے، مرنے کے بعد کی بات ہے، زندہ ہے، خدا ہے، جی بالکل ہے، میں اس وقت بھی خدا کو مانتا تھا، آپ بھی خدا کو مانتا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے ہمارے والے صاحب مری گئے 40 سال سے کی قبرہ پر رہنے گیا، کیا کر سکتے مری جگہ۔ اس کا مطلب ہے کہ 40 سال سے اس کا باپ کسی کھاتے میں نہیں، نہ خدا کو ماننے میں نہ انبیاء کو ماننے میں۔ اہل سنت کے عقیدے آج دن تک کسی ماں نے ایسا مال نہیں جنا جو اہل سنت کے عقیدے کو غلط کہہ سکے۔ اور یہ کہنے والوں کہ مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کا تعلق کائنات کی ہر شے سے حتیٰ کہ رب سے کٹ جاتا ہے، وہ معدوم ہو جاتا ہے، تم نے اس کی دنیا میں خدا کو معدوم کر دیا، تم نے اس کی دنیا میں انبیاء کا رابطہ، انبیاء کو ختم کر دیا ہے، تمہارے کھاتے میں انبیاء بھی معدوم ہو چکے ہیں۔ یہ معمولی برا عقیدہ نہیں ہے۔ دنیا کی بدترین شے کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں دنیا کی بدترین شے یہ قرار پائے گی کہ مرنے کے بعد خدا کا بھی منکر ہو جانا، مرنے کے بعد انبیاء کو بھی مار دینا، ان کو بھی مردہ اور اپنے آپ کو بھی مردہ، نہ مذکور زندہ نہ ذاکر زندہ، نہ مذکور زندہ نہ ذاکر زندہ۔ اس کی دنیا میں ایمان معدوم ہو گیا۔ ایمان کو معدوم کرنے کا نام وہ عقیدہ ہے جس کا نام لینے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ شخص ہے نا کہ جس کا نام لینے سے 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی، اور اس کا نام لینے سے میرا خیال عمر بھر پاک نہیں ہوتی۔ کیونکہ دنیا کی بدترین شے یعنی خدا کو معدوم کرنے کا فارمولا اس نے دیا، نبوت کو معدوم کرنے کا فارمولا اس نے دیا، لائف بعد از ڈیتھ اور بعد سے بعد موت کو یعنی بعد کی زندگی کو معدوم کرنے کا فارمولا اس نے دیا۔ لہٰذا دنیا کا بدترین عقیدہ یہ اور دنیا کا بدترین انسان یہ۔ ہم کا انعام ہے بل ہم اضل، جانوروں سے مر دو پھر بھی کسی کھاتے میں۔ اب سنیے یہ مجھے بات کی ہے کہ لائف کتنی ہے؟ ایک پیدائش سے پہلے کی، ایک پیدائش کے بعد موت سے پہلے کی، فزیکل موت اس سے پہلے کی، اور پھر فزیکل موت کے بعد۔ تینوں لائف میں اگر انسان زندہ ہے تو لاجک یہ بنتا ہے کہ جس سے اس کا رابطہ رہا ہے، اگر پیدا ہونے سے پہلے جس خدا کو مانا تھا بعد میں اسی خدا کو مانا ہے اور اس کے بعد بھی اسی خدا کو مانے ہوئے ہیں، تو پھر اسی خدا کے نبی کو اس زندگی میں بھی مانا تھا، اسی خدا کے نبی کو اس زندگی میں بھی مانا ہے، اسی خدا کے نبی کو اس زندگی میں بھی مانا ہے۔ گویا ایک زندگی کا قائد تین زندگیوں کا قائد ہے، ایک زندگی کا صاحب ایمان، تین زندگیوں کے ایمانوں کا حامل۔ سبحان سبحان زبردست زبردست۔ ایک ایمان کا قائد تین زندگیوں کو سنوار گیا۔ اب اگر اسی اللہ سے رابطہ وہاں تھا، اسی اللہ کے رسول سے رابطہ وہاں تھا، اسی اللہ سے رابطہ پریزنٹ میں ہے، اسی اللہ کے رسول سے رابطہ پریزنٹ میں ہے، اسی اللہ سے رابطہ بعد وفات ہے، اسی اللہ سے رابطہ اس کے معلوم سے رابطہ بادل کے ساتھ ہے، تو اسی معلوم کے اسی اللہ کے دیگر انبیاء سے رابطہ بھی اس دنیا میں تھا، اس میں بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ ان کے فالوورز کو وہاں بھی مانا تھا، ان کے فالوورز کو یہاں بھی مانا ہے، ان کے فالوورز کو تیسرے نمبر پر بھی
مار رہا ہے. گویا یہ ساری جو دنیا ہے یہ ٹرانزینٹ ہے. بڑا خوبصورت لفظ دے رہا ہوں اور پڑھے لکھے دوستوں. کیا ہے؟ ٹرانزینٹ ہے. ایسے کرتے ہیں فوج جلدی سی یہ ٹرانزٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزیشن کہتے ہیں تبدیلی کو. اب دیکھا کہ کاروان خلق ہے اور ٹرانزٹری دور سے گزر کے اس دنیا میں آ گیا ہے. پھر ایک اور ٹرانزیشن اس کو ملی اور اس دنیا میں یعنی بعد وفات کی دنیا میں آ گیا ہے. دو ڈیتھس ہیں اور 3 لائفز ہیں. واہ 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 ابھی میڈیکل چلے. کیا بات ہے. ڈیتھس 2 ہیں, لائفز 3 ہیں. اب اس پر نہایت خوبصورت بات چلتی ہے کہ وہ روحیں جب وہاں تھی تو ارواح کہلائیں, یہاں تھی تو انسان کہلائیں, بعد میں پھر ارواح کہلائیں. گویا یہ جسم 2 روحوں کے درمیان. واہ کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. ادھر تھی تو روحیں تھی, ادھر ہے تو جسم ہے. پھلا پھولا رہے یارو چمن رہے امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر بوٹے میں نے. اللہ کیا کہہ رہا ہوں. وہ روح کی ٹرانزیشن کے درمیان اس فزیکل لائف پر رکھ دیا گیا. ادھر بھی روح ہے, ادھر بھی روح ہے, ادھر بھی سول ہے, ادھر بھی سول ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانزیٹری پیریڈ کو اگر ہم اینالائز کر لیں تو اس دنیا کو بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہی چیز تھی جو ٹرانسفارم ہو کے ادھر آ گئی. اب ہم اگر اسے سمجھتے ہیں تو اور پیچھے والے کو سمجھا, دونوں کو کمبائن کر کے ایک نئی سائنس ڈیولپ کی تو ہم آنے والے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ٹرانزیشن گزر کر روح ہی کر رہے ہیں. ادھر بھی روح ہے, ادھر بھی روح ہے. اب روح کے ساتھ کیا کیا آتا ہے باقی بہت کچھ آتا ہے, لیکن ایک ریسرچ صرف ایک مہینے پر بات ہوگی. روح سرکار علیہ السلام کے کسی بات کی روشنی میں گچھوں کی صورت میں روحیں رہتے ہیں. الارواح جنود مجندہ, یہ حدیث کہ روحیں جو ہیں یہ گچھوں کی صورت میں رہتے ہیں. اگر آپ کو روح کے بارے میں تفصیل پڑھنا ہو تو اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روح کی دنیا یہ اسٹڈی کریں. نہایت خوبصورت کتاب ہے اور روح کے بارے میں ایک پوری کائنات بنا سکتے. حافظ ابن قیم امام ابن تیمیہ صاحب کے شاگرد کتاب الروح, امام غزالی نے بھی اس پر بہت لکھا پرانے بزرگوں نے, لیکن میں 2011 کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں. جی 500 سال پہلے کی نہیں یا 1200 سال پہلے کی نہیں, سن 2011 کی وہ ریسرچ کہ جس کو سائنٹیفک لیبز میں لایا گیا, اس کو اسیس کیا گیا, اس کو ری ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اس کو دوبارہ تجربے کی کسوٹی پر پرکھا گیا, اس میں سے اس پروسیس سے لوگوں کو گزارا گیا. تو جو 2 اور 2 4 کی طرح یا H2O یعنی پانی کی طرح جو نتیجہ نکلا وہ پیش کرے. سبحان سبحان. روح اس دنیا میں آنے سے پہلے بقول سید اعظم علیہ السلام گچھوں کی صورت میں ہے, جس نے وہاں اپنے آپ کو پہچانا وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. جن کی دوستی وہاں تھی ان کی یہاں بھی ہے, جن کی دشمنی وہاں تھی ان کی یہاں بھی ہے. سبحان سبحان. آج سائنس اور اسپرچل سائنس روحانیات کی دنیا جس فیز میں داخل ہوئی ہے, اس میں فزیولوجسٹ نے, سائیکالوجسٹ نے اور روحانیات کے ماہرین نے ریگریشن یعنی پیچھے جانے کا عمل ریورس گیئر لگانے کا فارمولا اور پھر اپنے ولادت کے دور سے پرے نکل جانے کا فارمولا دریافت کر لیا. میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو کرم میں آپ سے بڑھا کہ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا کیا, ٹھیک ہے.
اس دنیا میں سرکار کی حدیث کے مطابق جو آپ کے والد گرامی تھے وہ آپ کو وہاں ملے تھے، بعد میں جہاں ملے، بھائی پہلے وہاں ملے تھے، بعد میں جہاں ملے، بہنیں اور ماں پہلے وہاں ملی تھی، بعد میں جہاں ملے، آپ کے کالیگز وہاں پہلے ملے تھے، اب یہاں ملے، اور ان سے جو دوستیوں کے کانٹریکٹس آپ نے کیے تھے وہ باقاعدہ سول کو، روح کو لکھوائے جاتے ہیں، ریٹن کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ جی آنے والے دور میں یہ والد گرامی ہوں گے، یہ نام ہوگا، کانٹریکٹ، روح سے رضامندی لی جاتی ہے۔ خطاب بچو، خطابوں کرو، کم کرو، رہت ہو بتا چاہ چھوڑی چوتھی دفعہ سامین چاہ چھوڑو سارے ملے چاہ چھوڑے اتنا خطاب ہے یہ نہیں، جس آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی آرام سے بیٹھے رہے، کسی نعرے کی ضرورت نہیں، تب مزہ ہے کہ بات سمجھ میں کیا گیا، روح کو عالم مثال میں پرگٹ ہے، صحیح، عالم مثال میں ایک خاص محفل میں لایا گیا، اس سے کہا کہ یہ آپ کے والد ہوں گے، یہ آپ کے بھائی ہوں گے، یہ آپ کی امی ہوگی، یہ آپ کی بہنیں ہوں گی، ڈو یو اگری؟ ہاں کیا بات، وہ کہتا ہے یس آئی ڈو، میں اگری کرتا ہوں، بولا ٹھیک ہے، اب خود انتخاب کیے، اب تم چلو اور یہ جائے، اس کو کہتے ہیں سول کانٹریکٹ، روح کا ٹھیکہ، کانٹریکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے، روح کا کانٹریکٹ، تم نے اتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد اس طریقے سے تمہیں واپس بلا لیں گے، ڈو یو اگری؟ چونکہ وہ گھر اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے عالم مثال کہ عالم مثال سے واپس جانے کی تمنا، وہ کہتا ہے یس، جتنا جلدی آپ اس کام کو ٹرمینیٹ کر سکیں، میرے اپنے آدمی بہتر نظر ہے، جس طریقے سے بھی آپ مجھے واپس لانے آتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، گویا اس کی برتھ پر اگریمنٹ، اس کی ڈیتھ پر اگریمنٹ، اس کے کاروبار پر اگریمنٹ، اس کے ریلیشن شپ پر اگریمنٹ، اگریمنٹس کے ساتھ اتنے سول کانٹریکٹس کے ساتھ اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے؟ اب روح آئی، اتنے کانٹریکٹس لے کے آئی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی روح عالم مثال میں عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے عذاب کی تخفیف کے باوجود، اس کے عذاب کو ڈسکشن کے باوجود، اگریمنٹ کے باوجود، وہ اگر چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اس کے ساتھ یہ رشتہ کروں، اگریمنٹ ہو گیا، تو اس اگریمنٹ کے ساتھ اس کو اس دنیا میں بھی بھیج دیا جاتا ہے، بعض کا بھیجا دیا جاتا ہے اور بعض بات اسی دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ واہ واہ، اب جب کہ وہ دنیا چھوڑ کے بندہ آتا ہے اس دنیا میں، تو اس کے پرانے پیرنٹس کسی بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی فرض کریں زیادہ ہے، والد کو لے کے تو اس کو اس دنیا میں آنا ہے، کیونکہ والد نہ ہو تو یہ پیدا نہیں ہوگا، صحیح صحیح، والد کے تو ساتھ اس دنیا میں دونوں کو ایک ہی وقت میں اس دنیا میں آنا ہوگا، ایک ہی وقت سے مراد ہے کہ کوئی ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ جب اس دنیا میں ایک کو بھی رہنا ہے اور دوسرے کو بھی رہنا ہے، ایک وقت میں ایک کو اپنے اپنے ٹائم پر، اپنے اپنے ٹائم پر، ایک اپنے ٹائم پر رہے گا، ایک اپنے ٹائم پر رہے گا، بعد میں ہم کو ٹائم کامن بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اگر بچہ یتیم ہو گیا تو ٹائم کامن نہ رہا، اگر بچہ اپنے باپ کے آخری جوان ہو گیا تو ٹائم کامن ہو گیا، یہ تو باپ بیٹے کا مسئلہ ہوا، لیکن اگر پہلے سے کوئی دادا جان ہے اور ان کی بیماری اس عالم مثال میں ان کو لگی ہوئی تھی، فرض کریں کہ اثر اب یہ روح ایک تو کانٹریکٹ ان سے کرتی ہے کہ جو اس کے ساتھ اس دنیا میں آنے والے ہیں، ایک تو کانٹریکٹ
ان سے کرتی ہے کہ جو اس دنیا میں اس کے ساتھ آنے والے ہیں. ایک کانٹریکٹ اس دنیا سے کرتی ہے جو اس سے بہت پہلے جا چکے ہیں اور اس دنیا میں آنے والے نہیں. فرض کریں دادا ہے یا پردادا, ٹھیک ہے, آپ دیکھتا ہے کہ میں تو اگلی دنیا میں جا رہا ہوں, میں نے اتنے اگریمنٹس کر لیے ہیں, میرے دادا جان اس عالمی برزخ میں رہ جائیں گے, عالمی مثال میں رہ جائیں گے, اور ان کو تکلیف ہوگی. دادا جان آپ میرے ساتھ وعدہ کریں, یہ تکلیف مجھے دے دیں, آپ سکون دیں. واہ واہ واہ. دادا وہ چیز انہیں دے کر اپنا پچھلا کانٹریکٹ اس بیماری پر کیسے کروا دے. دادا کا جو پہلے اپنے دادے سے یا تمہارے سے جو کانٹریکٹ بنا, جو ہیریڈیٹری بیماری تھی, جو موروثی بیماری تھی, جو دادا کے وکیل تھے, اب عالمی مثال میں آپ کی بیماری موجود ہے. اب پوتا اس دنیا میں آنے کے لیے وہ دادا کی بیماری لے کے آ گیا اور دادا کو ہیل کر کے آیا. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. سمجھیے, اور دوبارہ اس کے ساتھ کو سنیے, آپ کو خزانے مل جائیں گے. دادا سے وہ بیماری ہیریڈیٹری, جینیٹیکلی, جینیٹکس آج کی بہت بڑی سائنس بن چکی ہے, جینیٹیکلی وہ بیماری لے کر کے اس دنیا میں آ گیا. دادا کو کیوں کرایا, دادا کو ہیل کرایا. واہ, ایک سفر ادھر ہو رہا ہے, بات پیچھے بن رہی ہے. سفر آگے کو اصل پیچھے جا رہا ہے. اب جب اس دنیا میں آ گیا تو ڈاکٹر صاحبان نے کوشش شروع کر دی کہ چلے اس کا علاج کریں. جی کینسر اسپیشلسٹ راولپنڈی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہے, جی نیو کالج کا یا کنگ ایڈورڈ کالج کا پڑھا ہوا ہے, یا فلاں کالج کا پڑھا ہوا ہے, بڑا اسپیشلسٹ ہے کینسر کا. وہ اس سے کینسر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ تو فزیولوجسٹ ہے, تو ذاتی فزیک کو ہیل کرنے کے خاطر میں لے آ رہا ہے, اور یہ بیماری تیسری چوتھی پشت سے چلی جا رہی ہے. یہ جو بندہ کینسر لے کے آیا ہے, اس کا کینسر اس کے اپنے دادا کے کینسر کو تو ہیل کر کے آ گیا, لیکن یہ بیماری اپنے ساتھ لے کے آ گیا. اب کوئی ایسا معاون چاہیے جو اس کے اس کانٹریکٹ کو منسوخ کرے جو اس کا اس کے دادا کے درمیان عالم ارمان میں ہوا. کیا بات, کیا بات, اب ایسا بندہ چاہیے کہ جو ٹریول بیک کر سکے, ریگریس کر سکے, اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا سکے, اس دنیا کو دیکھ سکے, اور وہ کانٹریکٹ جو اس نے اپنے دادا سے کیا تھا یا والد سے کیا تھا, جس سے بھی کانٹریکٹ کیا, اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکے. واہ 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 واہ. قرآن پاک فرمانا دے رہا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھے کام, اچھی چیزیں بری چیزوں کو معاف کر دیں. اب اگر اس نے اعمال حسنہ شروع کیے اور ماضی میں ٹریول کرنا شروع کیا, اور کیا کیا, ایصال ثواب کیا. کیا بات ہے, کیا بات. تو ایصال ثواب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سول کانٹریکٹ کینسلیشن کے لیے ایصال ثواب چاہیے. آپ بہت بزرگوں جو اس دنیا سے گئے ہو لیکن اولاد کو بیماریاں لگا کر گئے ہو, ہم ایصال ثواب کر کے وہ کانٹریکٹ کینسل کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, نیکیوں کا ثواب تمہیں ملے, سول کی کینسلیشن کا فائدہ آ گیا. واہ واہ, سول کانٹریکٹ کی کینسلیشن کا فائدہ ہمیں. اب ایصال ثواب سمجھ آ گئی. ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے بعد آگے جب دو روحوں نے زندگی اکٹھی گزاری, اب فزیکل لائف ہے, اس وہ ایک بات اس دنیا میں ہوئی, اب اس دنیا میں جن روحوں نے زندگی اکٹھی گزاری اور ان میں محبت پیدا, باپ کی محبت بیٹے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے.
میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوتی ہے, دوستوں آپس میں محبت ہوتی ہے, اور عام پیشہ لوگوں کے آپس میں محبت ہوتی ہے جن کا کیریئر ایک ہے. جب ایک روح چلی جاتی ہے تو دوسری روح جو ہے, چونکہ ان کے ساتھ محبت کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے, یہ کانٹریکٹ کینسل ہوا نہیں, کسی نے یہ کانٹریکٹ کینسل کرایا نہیں, یہ کانٹریکٹ محبت کا قائم رہے گا, لہذا محبت بھی قائم رہے گی. محبت قائم رہے گی تو تعلق قائم رہے گا, تعلق قائم رہے گا تو اس کے آثار قائم رہیں گے. دو بندے اس زندگی میں اکٹھے رہے, ان کی آپس میں محبت پیدا ہو گئی, یا پیر مرید تھے, یا استاد شاگرد تھے, یا باپ بیٹا تھے, یا دوست تھے, یا میاں بیوی تھے, یا کلاس فیلو تھے, یا پروفیشنل کالیگز تھے, ان کی آپس میں محبت پیدا ہو گئی, یہ محبت کانٹریکٹ بن گئی. کیا وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا قسمیں نہ کھاؤ, ایمان المرء یعرف بایمانہ ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس کی قسموں سے پہچانا جاتا ہے. قسم ایک کانٹریکٹ ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹتا جب تک آپ اس روح تک دوبارہ رسائی نہ کریں. کیا بات ہے. قسم ایک اسپرچل کانٹریکٹ ہے, ایک روح کا کانٹریکٹ ہے. لہذا آپ نے زندگی میں جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ سارے کانٹریکٹ کینسل کریں, ورنہ ان کا بوجھ ڈپریشن کی صورت میں, بوجھ کی صورت میں, اسٹریس کی صورت میں آپ کے اوپر آ پڑے گا. آنے روحانیت لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے کندھے درد, ایسی میڈیکل سائنس کہ جس کا ان ڈاکٹروں کے آپ کسی کے کندھے اگر درد کرتے ہیں اور فزیو تھراپی ہوئی, مساج کیا گیا, ٹھیک نہیں ہوئی, میڈیکیشن کی گئی, دوائیاں دی گئی, ٹھیک نہیں ہوا, حکیم صاحب نے اپنے سارے پشتے چھوڑی, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا, سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے, اور نہیں سمجھ آتی تو ہم سے پوچھو, گر بتا دیں گے بادشاہی کے, ہم فقیروں سے گفتگو کر لو. تمہارے کندھے کے اوپر کانٹریکٹس کا بوجھ ہے, اسپرچل کانٹریکٹس اٹھائے پھر رہے ہو. جس نے سیرا پر مرد وزن جو چکیا ہوا ہے تو بندہ ہے یار ٹرن نہیں ہو, ٹرنتا نہیں ہو کہ ہمارے وزن سے وزن اتارو, جان چھڑاؤ, کانٹریکٹ کیسے کرو, کرنے ٹھیک. اسپرچلسٹ نے, کلینیکل سائیکالوجسٹ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے سوال کتنی دفعہ زندگی میں کیا, حرف کتنے بتائے. یہاں پر میں ان سائنسدانوں کو کان سے پکڑ کر میدان میں لا رہا ہوں, آؤ انسان کے بچے بنو. عوام سے تم نے ایک وعدہ کیا تھا, عوام کی بدنوں سے نہیں روح سے کانٹریکٹ تھا, پورا نہیں کرو گے کتے کی موت مارو گے. کیوں کہ تمہارے شانوں کے اوپر, کبھی یہ سنا کہ شدت کے اوپر بوجھ ہے, میرے شانوں پر بوجھ ہے, یہ تو سنا نا. کبھی کسی نے کہا میرے سر پہ بوجھ ہے, یہ کیوں کہا کہ میرے شانوں پہ بوجھ ہے؟ یہ وہ روحانی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ تم نے زندگی میں اتنی قسمیں کھائی ہیں, تم نے زندگی میں اتنے ایفیڈیوٹ دیے ہیں, تم نے زندگی میں اتنی قسمیں کھائی ہیں, اور تم نے زندگی میں اتنے پرومسز کیے ہیں. سرکار نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ, یہ اس کی چند کی مانو میں بڑی کرنا ہے. ایسا کیسا پانی بڑی بھی کڑی ہے تو ٹائم بڑھا بھی ٹائم چاہیے. کیا بات ہے, ایفیڈیوٹ قسمیں اور ہر جتنے ہیں ان سب کا بوجھ کہاں پر پڑتا ہے, انسان کے شانوں پر. اب وہ سیاستدان جو ایک وقت میں 1 لاکھ انسانوں سے وعدہ کر کے رات کو کہنا چھوڑو جی صحیح بیوقوف بنائے, یاد رکھو تم نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا, خود بیوقوف بنے ہو. کل یہی حال تمہیں کسی سڑک پر گرا کر اوپر سے کار گزار دے گا, کل یہی حال کسی میدان میں کھڑا کر کے تمہیں گولی مروا دے گا. یہ نہ سمجھو کہ خدا کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ریکارڈنگ سسٹم.
اگر تم مانیٹر کر سکتے ہو، اگر امریکن میکینزم تمہیں مانیٹر کر سکتا ہے تو خدا کا میکینزم تمہیں بھی مانیٹر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ روح کہ جس کے ساتھ آپ نے محبت کا کانٹریکٹ کیا ہوا، وہ عالم بالا میں، عالم بالا خام خواہ میں ایک اکثر سے اور فرصت کر سکتا ہے. اس کے عالم بالا ہے کیا؟ کوئی نہیں عالم بالا چلا، وہ عالم بھی یہیں پر ہے. یہ زمین 3 فٹ فاصلہ رہتا ہے تقریباً پورے ہم لوگ اس گاڑی کی سب تیاری میں تو کیونکہ بندے کو پیسے کے پاس تو 3 فٹ کے اوپر جس طرح یہ زمین ہے اس طرح اس زمین کا ہونا ہے. یہ فزیکل باڈیز اس زمین پہ چلتے ہیں، اسپرچل باڈیز زمین کے اورا پر چلتے ہیں. ہماری یہ زمین ہے، ان کی وہ زمین. واہ واہ کیا بات کیا بات. عابد بھائی کا مسئلہ ہو گیا. اصل میں آج عابد بھائی نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ جناب میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر اوپر بادلوں میں نکل جاتا ہے اور اس بدن سے اوپر چلا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ زمین ہماری فزیکل باڈی کے لیے ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اسپرچل باڈی کی زمین 3 فٹ اوپر ہے. ہم اس بدن سے 3 فٹ اوپر نکلے ہوئے بیٹھے ہوئے. اگر ہم اوپر والی باڈی کو کانٹیکٹ کر لیں تو ہم اس ساری اسپرچل باڈیز کو دیکھ سکتے ہیں جو اس میں ہمیں آئی ہے. جہاں سے انگریزوں پہ گرتے ہیں وہاں جن سے لاگو گوہر بیچتا ہوں. کوئی مشتری ہو تو آواز دے دے میں نادان اپنا چکر بیچتا ہوں. 3 فٹ زمین سے اوپر ان کی زمین ہے جنہیں آپ روئے کوئی جب وہ 12 کوئی پیڑ سیڑھی اٹھا نہیں بجنی، کوئی پیڑ اٹھا نہیں بجنی، بچارے پتہ ہی نہیں. عالم ارواح یہیں پر ہے، عالم برزخ یہیں پر ہے. آپ ان روحوں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ، وہ معاہدہ کہ جو آپ نے زندگی میں کیا کہ جی میں آپ کا بھائی بن کے رہوں گا، تو وہ اب ایفیڈیوٹ کے کھاتے میں آ گیا، سول کانٹریکٹ بن گیا. جب تک آپ اس معاہدے کو کیسے نہیں کریں گے اس روح کو آگے کی پرواہ اثر نہیں ہوگی. آپ نے اس کو پتا ہوگا. اگر آپ کے گھر میں آپ کہتے ہیں جی روحیں آتی ہیں تو آپ جا کر سائیں صاحب سے چپ نہ کرائیں، ان روحوں سے کہیں جناب یہ لیجیے ہمارا تحفہ، کیا یا صحیح کرانے یہ لیجیے ہمارا تحفہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ لے ہمارا تحفہ اذا وقعت الواقعہ. یعنی قرآن پڑھے اور انہیں گفٹ کریں. کیا ہوگا؟ وہ محبت جس نے انہیں باندھ رکھا ہے اور جس کے کانٹریکٹ کو چھوڑ کر وہ جا نہیں سکتے، جو آپ کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے، آپ سے ان کو محبت ہے اور وہ محبت قائم ہے. آپ کی محبت نے اس کو کھینچا ہوا ہے، آپ کی محبت میگنیٹک قریب سے کھینچے ہوئے ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا. ایک خاص جا کر باڈی پر آپ کی محبت سے کھینچ رہی ہے. کانٹریکٹ کر کے ہوا ہے، آگے کا کانٹریکٹ نہیں ہے. ادھر کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ ہمیشہ کبھی ہوتی ہے کیونکہ کانٹریکٹ کو لیگل مدد حاصل ہوتی ہے. کانٹریکٹ کرنے سے کچھ اینجلز مقرر ہو جاتے ہیں جو کانٹریکٹر، کانٹریکٹی اور کانٹریکٹ کو آپس میں باؤنڈ رکھتے ہیں. یعنی کانٹریکٹ کرنے والے جس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے اور جو کانٹریکٹ کی ورڈنگ ہو، ان تینوں پر رشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو باؤنڈ رکھتے ہیں. کرام الکاتبین کے ساتھ انسان کا سول کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم اتنے ساتھ میرے ساتھ رہو گے، جو کچھ میں کروں گا تم اس کو مانیٹر کرو گے اور تم جہاں پر ہوگی میرا حساب دینا کا تم کرو گے. کیا وجہ ہے کہ انسان شروع نکلتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں؟ ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے کانٹیکٹ کیا تھا، یا یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے میثاق لیا تھا. رسول بدل دیکھو، یہ بھی تو میثاق تھا نا، وہ کانٹریکٹس ہیں. جب تک کینسل نہیں ہوں گے ان کی افیکٹونیس قائم رہے گی. نہ کوئی ان کو کینسل کر سکتا ہے اور نہ کوئی کینسل کراتا ہے، وہ کانٹریکٹس قائم ہیں. لہٰذا جس کے ساتھ انسان کا کانٹریکٹ ہو اس کے ساتھ اس کا رابطہ یقینی ہوتا ہے جب تک کہ وہ کانٹریکٹ کینسل نہ ہو. اب اللہ نے اپنے محبوب سے کانٹریکٹ کیا کہ محبوب ان سے کہتے ہیں کن ان تم کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا آپ کا کانٹریکٹ ہے کہ میری طرف سے آپ انہیں کہتے ہیں کہ اگر میرے رب سے پیار کرتے ہو تو میری طرف. رب اور سرکار کا کانٹریکٹ ہو گیا. اب سرکار نے اس کانٹریکٹ کو ٹرانسفر کیا جناب صدیق اکبر تک. سول کانٹریکٹ سرکار کا جناب صدیق اکبر سے، سول کانٹریکٹ جناب حضرت سلمان فارسی کا حضرت صدیق سے، سول کانٹریکٹ حضرت امام قاسم کا حضرت سلمان فارسی سے، سول کانٹریکٹ حضرت امام جعفر صادق کا حضرت امام قاسم سے، اور سول کانٹریکٹ حضرت بایزید بسطامی کا حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، اور سول کانٹریکٹ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت بایزید بسطامی سے. وہاں سے چلتا چلتا سول کانٹریکٹ حضرت شاہ حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا شاہ حسن تعلقانی سے، شاہ حسن تعلقانی کا سول کانٹریکٹ حضرت عبداللہ بن پیران صاحب سے، حضرت عبداللہ بن پیران صاحب کا کانٹریکٹ اس فقیر سے، اس فقیر کا کانٹریکٹ آپ سے. آپ کانٹریکٹ کر کانٹریکٹ کر کانٹریکٹ کر کانٹریکٹ. بیت از اے سول کانٹریکٹ. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. بیت کیا ہے؟ بیت معمولی چیز نہیں ہے. اور اگر سرکار نے پرانے انبیاء سے جو کانٹریکٹ کا وعدہ لیا گیا تھا، تم اے نبیوں تمہارے بعد جو نبی آئے گا اس کو میسج دینا اس نبی کا نبی سے کانٹریکٹ ہوا کہ نہ ہوا. اس کے بعد کیا نبی کا 1,24,000 انبیاء کے کانٹریکٹس کس کو بیک کر رہے ہیں؟ سرکار کے کانٹریکٹ کو. سرکار کا کانٹریکٹ جناب صدیق اکبر کو. اور اس وقت سے لے کر کے آج کے دور تک اس دور میں بیٹھا ہوا بندہ سول کانٹریکٹس کی دنیا میں ٹریول کرتا کرتا اس وقت میں انبیاء تک جا پہنچے گا جہاں سے سول کانٹریکٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں. سول کانٹریکٹ پر یہ جو بڑے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جائیں اور سول کانٹریکٹ پر آپ یہ مٹیریل پوسٹ کریں. تو اس گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ اب آپ آج کی گفتگو اگر سے میں نے بغیر انپریپیرڈلی بات کی ہے ساری میں لوگوں کو اتنا پیار بھی کرنا آیا کیونکہ پہلے بھی اتنا پروردگار نے بتا دیا ہے کہ پہلے زیادہ ہے اگر سے میں لوڑ نہیں دے تو کیا بات. ایک پروفیسر صاحب مجھے ملے گا کہ حضرت ایک مسئلہ سے حل کرو. میں کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ لیکچر ختم نہیں بندہ ٹائم ختم نہیں نہ کرا. تمہارا انپریپیرڈلی بغیر تیاری ہے میں نے 2-3 ٹاپکس لے لیے. ایک تو یہ تھا کہ حضرت سرکار وارث پاس آج کی محفل کا سلام اور ثواب دونوں حضرت سرکار وارث پاس. آمین. اور سلام دونوں سرکار وارث پاس کو. یہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے تشریح کی اور اسٹیٹمنٹ کیا دیا کہ وہ بھی کوئی روحانیت ہے جس میں آنکھیں بند کرنی پڑے. اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکار وارث پاک بارگاہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضوری ہیں جن کی نگاہ ہر دربار رسول. اور حضرت شیخ ابو العباس مرسی کے قول کے مطابق فرمایا کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو بارگاہ رسول سے غیر حاضر کروں تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. یہ ولی کا ایمان ہے. ایک بات تو آج نے یہ کی. دوسری بات میں نے یہ کی کہ اس محفل کا ہر بندہ ایک تاریخ ہے. اور ہمارے اسد بھائی نے جو میرے ساتھ اظہار محبت کی اللہ کریم کو اجر عطا فرمائے.
اور سارے سلسلے کا فیصلہ سے جڑوائے، لیکن ان کے اپنی ایک ہسٹری ہے اور کہے دیتی ہے شوقی نقشبہ کی کہ اس طرح سے کوئی ہو کر گیا ہے۔ آج ان کے بزرگوں کو بھی دعوت شامل کی۔ اور تیسرا نقطہ پھر ہمیں یہ لیا تھا کہ یہ محفل جس میں دوست تشریف فرما ہے یہ ٹیک اپ کر رہی ہے مسائل، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ ہے گھروں میں انویزیبلی بلکہ امپرسیپٹیبلی کچھ واقعات غیر معصوم طریقے سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی ظاہری وجہ بتانا ممکن نہیں ہوتی۔ ان کے پیچھے وہ روحیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان تین زندگیوں میں کانٹیکٹ کرتا ہے۔ اس زندگی میں ہر لوگوں کو پرانی زندگی کے کانٹریکٹ سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ بیماری بعض اوقات اس زندگی میں بیٹھ جاتی ہے کہ نتیجے میں رہتی ہے۔ اب بتاؤ کھگڑیاں کھائے تو لوگ پانی پوچھ لیتے ہزار بستا ہے ایسا روح آتا ہے سر دنیا بڑا کرنا ہے ایک کڑی روح مانا ہے۔ یاد رکھیں دونوں اسباب ہو سکتے ہیں، ایک سبب ظاہری قرآن لگے گی تو ظاہر ہے اور کسی روح کا قصور نہیں ہے۔ یہ تمہارا اپنی بےداری کا نتیجہ یا جگہ کر بیٹھے ہیں صحیح کے چلنا تاکہ ہمارے سبل کمپلین کو انتظام کرنا تو ایسا دونوں سوال ہو سکتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا بھی بےداری اور سول کانٹریکٹ، جو بیماریاں سول کانٹریکٹ کے نتیجے میں لگتی ہیں یا جو واقعات سول کانٹریکٹ کے نتیجے میں آتے ہیں ان واقعات کو آپ صرف اسی صورت میں کیسر کر سکیں گے کہ جب کہ آپ نے اس روح کے اس کانٹریکٹ کو کیسر کر دیا اور اس کا روٹ کلیئر کر دیا۔ جس طرح یہاں زندگی میں آگے بڑھنے کے روٹس ہیں اسی طریقے سے اس زندگی میں بھی لوگوں کے آپ آگے بڑھنے کے روٹس ہیں۔ وہ روٹس ان روٹس پر وہ آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک یہ سول کانٹریکٹس موجود ہیں۔ ایثار ثواب کے ذریعے سے آپ ان سول کانٹریکٹس کو کیسے کرتے ہیں، ان کے روٹس کلیئر ہو جاتے ہیں اور وہ روح پھر آپ کے لیے تھینکفل ہو جاتی ہے کہ تم نے ہمارے شیکلز توڑے ہیں، کہ تم نے ہماری زنجیریں کھولی ہیں، تم نے ہماری ہتھکڑیاں کھولی ہیں۔ تو وہ پھر خوش ہو جاتی ہے روح اور پھر وہ روح فیضان ہوتا ہے۔ لیکن کینسر وہ کانٹیکٹ کرنے ہیں جو کینسر کرنے والے ہیں، یعنی بیماری کا کانٹریکٹ، گناہ کا کانٹریکٹ۔ بعض لوگ ہیں جو اس دنیا میں گناہ کر رہی ہیں ان کو آدمی کو گناہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ گناہ کا کانٹریکٹ کیسے کریں گے تو تب لوگ روح اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے بچوں کی دیوار مرمت کی تھی، پتہ ہے واقعہ پروگرام سننا پڑے گا، دیوار مرمت کی تھی تو حضرت خضر نے کیا فرمایا تھا، کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ صالح تھا۔ جب شجرہ نسب ٹریس کیا گیا تو ان کی 9ویں پشت میں ایک بندہ نکلا۔ ٹھیک ہے، 9ویں پشت کا کانٹریکٹ نیکی کا، جہاں بچوں کو جناب خضر کو اپنے گھر لے کے آ گیا، جناب موسیٰ کو اس گھر میں لے کے آ گیا، 9ویں پشت کا پرانا تھا۔ تو کانٹریکٹ وہی منسوخ کرے جو منسوخ کرنے کے قابل ہے۔ بیماری کا کانٹریکٹ ایک اور گناہ کا کانٹریکٹ دو، جنگ و جدل کا کانٹریکٹ، ظلم حسد کا کانٹریکٹ اگر کوئی روح حاصل ہے۔ یہ جو 5 رضائل خمسہ ہیں جس سے شہوت پرستی، ظلم و ستم، حرص اور لالچ، حسد اور تکبر، یہ کانٹریکٹ اگر موجود ہیں ان نتائج سے جب آپ چلیں گے محنت کریں گے تو یہ دو کانٹریکٹ کیسے ہو جائے گا۔ تو یہ سارے سوال آپ جس گھر میں یہ محفل ہو رہی ہے اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوا، رسول کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، قرآن پڑھا گیا اور نیکی پھیلائی گئی، کتنے لوگ نیکی کریں گے، تو وہ سارے کانٹریکٹ کہ جن کا تعلق ایون ورڈ سے تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں ایون کانٹریکٹس، ٹھیک ہے، unlawful کانٹریکٹس، illicit کانٹریکٹس کہ جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ان سب کانٹریکٹس کو آپ اس طرح کی محفلیں سجا کر کیسے کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں اس طرح کی محفلوں کی ضرورت ہے۔ ذکر و فکر کی محفلیں کریں، اللہ اور رسول کی محفلیں کریں۔
تو یہ پرانے کانٹریکٹس کو کیسل کرنے میں وہ کردار ادا کرتی ہیں جو کسی اور طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا. یہ ٹاپک آج ہم نے چلتے چلتے 3 ہاٹ لائنس کا ٹچ کیا، ٹھیک ہے، جس کو اگر آپ پازیٹیو استعمال کر سکیں تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا. اصل پڑھے لکھے انسان اگر کسی دوست کو یہاں پر کوئی سوال پیدا ہو اصل سے رابطہ کر لے ریاض امن ہیں اور ہمارے وارسی صاحب ہیں، یعقوب وارسی صاحب محبت والے بھائی ہیں، اور ہمارے مطلوب وارسی صاحب پڑھے لکھے آدمی افسر ہیں، ان سے آپ رابطہ کر رہے ہیں. اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں پڑھے لکھے لائرز ہیں، اس کا مطلب آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال پیدا ہو اور سوال پر آپ کو مٹیریل کی ضرورت پڑے تو پھر آپ آ جائیں، پھر خوب گزرے کسی میں بیٹھے بیٹھے کیا جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے خوب گزرے کسی میں بیٹھے بیٹھے اگر تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں تو ورنہ سوال نہ کرنا. یہ بھی ہے نا کہ بعد میں اگر کوئی ایک بار بڑی سی ایک بار اس طرح 26 جنا اس کا جو یہ ریسرچ کر رہے ہیں ہاں اصل میں گائڈ کر سکتے مارنے نا پورا بڑا نہ اپنا سمجھ کافر کسی کے نام سارے مسلمان، ٹھیک ہے. کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے تو بعد میں لڑائی نہیں. میرا ڈگری کالج کا درس سیدھا میں ہوں، دور بھی نہیں ہے، وہاں بھی ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے شہر جس میں اپنے رشوار بیٹھے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، خود تشریف لا سکتے ہیں. پنڈی میں ڈاکٹر ہر بہت ہوتی ہے، اسی طرح کی ڈاکٹر ہوتی ہے، اس میں آپ تشریف لا سکتے ہیں. جو نئے کانسیپٹس جو اس وقت دنیا میں ایٹ دی اینڈ سامنے پڑے وہ مسائل کہ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے اور دنیا آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے، وہ مسائل اب آپ اگر نہ بھی چاہیں تو ٹچ کر رہا ہے. آج کی زندگی کو آسان بری نہیں ہے، آج کی مریدی کو آسان مریدی نہیں ہے. اور الحمدللہ کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہونے کا کثرت نکلتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے آپ سے لے کر کے اس بزم انبیاء تک جو اللہ تعالیٰ نے سجائی تھی کانٹیکٹس کا ایک پوری ایک کنٹینویشن جس کا نظر کہتا ہے کنکیٹینیشن. کنکیٹینیشن کہتے ہیں زنجیر کی ایک کڑی دوسری سے جڑتی ہے، دوسری تیسری سے پوری کائنات کا انسان اس زنجیروں میں اگر لا کر کے رکھ گیا ہے تو یہ انبیاء ہے. پوری کائنات کو محبت کے تعلق کے زنجیروں میں ڈال کے ہر سول کو ہر سول سے کانٹیکٹ دے دینا، یہ اتنا پاورفل سلسلہ ہے. اگر اس سے کوئی چاند ٹوٹے تو حیران نہیں ہونا چاہیے، اگر اس سے سورج لوٹے تو حیران نہیں ہونا چاہیے، اگر اس سے دریا پھٹے تو حیران نہیں ہونا چاہیے، اگر تخت بلقیس اڑتا ہوا پہنچے تو حیران نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کا تخت خزاؤں میں اڑے تو حیران نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی مردہ اٹھ کے باتیں شروع کر دے، اگر پرندے مٹی کے بنے ہوئے پرندے پھونکوں سے اڑنے لگ جائیں تو حیران نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ یہ وہ پاورفل سلسلہ ہے کہ جب پروردگار ایک تھا جو یہ دو ہوئے، یہ سول کانٹریکٹس اس وقت سے چلے تھے اور اس وقت تک پہنچ رہے تھے. جس ہمارے ایک دم بڑا منوی ریاض بھائی السلام.